أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات الغات سعودی عرب پیش کرتے ہیں یہیں سے علماء نے اور تاریخ کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کہی ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، تو وہاں پر خیر کا پہلو غالب رہا کرتا ہے. کیونکہ بات کرتے ہوئے ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ غصے میں آ گیا، اس لیے اس نے آ کر ہمارے اوپر حملہ کیا اور وہ اپنی بدتمیزی کے اوپر اڑا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور برائیاں بیان کرنے لگا. جب وہ حد کو پار کر گیا تو اس کتے نے پھر اپنی رسی کو توڑا اور آ کر کے اس کے اس گلے کو یہاں سے پکڑا ہے اور اس وقت تک پکڑے رہا جب تک یہ گوشت کاٹ کر پھینک نہیں دیا اور اسی وقت اس کی موت واقع ہو گئی. چلیے یہ بھی چلے دور کی بات ہے، لیکن آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، کیا مسجد میں داخل ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ نے یاد رکھا ہے کہ بھول گئے ہیں؟ ایک سوال ہے. اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع ایسے نہیں ہوگا، پہلے ان کا غلام بننا پڑے گا، پھر اس کے بعد ان کی طرف سے دفاع کیا جائے گا. جیسے ایک ماں چھوٹے بچے کے لیے رفیق و شفیق ہوتی ہے، رحیم و رؤوف ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں اہل امت کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی، مخالفوں کے لیے بھی، جنگ کرنے والوں کے لیے بھی، کانٹے بچھانے والوں کے لیے بھی، اوپر سے کوڑا پھینکنے والوں کے لیے بھی رفیق و شفیق ہے. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ ہی کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تقریباً 21 سال تک جس قوم نے آپ کا جینا حرام کر رکھا تھا، ایک لفظ کے ساتھ سب کو معاف کر دیا، اذا وانتم الطلقاء، جاؤ سب کی چھٹی آزاد، کس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں. ہم چکنے بن گئے، چکنے کھڑوں کی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی اور اس طرح سے تعلیمات حقہ سے دور ہوتے گئے اور اپنا ملک، اپنی سیاست، اپنی سب کچھ ہم نے ان کی جھولیوں میں ڈال دی اور انہیں کو اماں ابا کہتے ہوئے ہم نے یہ کہہ دیا اب جو آپ کا قانون ہے وہی ہمارے ملک کا قانون ہے، جو آپ کی تہذیب ہے وہی ہماری بھی تہذیب ہے. ہم اس وقت تک ترقی یافتہ نہیں کہلائے جائیں گے. اڑانا اور مذاق اڑانا ہے، یہ ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تب رہا کہ جہاں تک آپ کے بس میں ہے، جہاں اس حساب سے آپ اپنے دل سے، اپنے زبان سے، اپنے ہتھیار سے، اپنے مان سے ان کا اقتصادی، ان کا سیاسی ہر اعتبار سے بائیکاٹ ہونا چاہیے. اور یہ ضروری ہے، یہ نہ کہا جائے اس سے کیا ہوگا، اس سے بہت کچھ ہوگا. کم از کم اتنا تو ہوگا کہ وہ بڑھیا اگر یوسف کو خرید نہیں سکتی تو خریداروں میں نام تو لکھوا سکتی ہے. اگر کچھ نہیں ہوگا تو اتنا تو ہوگا کہ نبی کے دفاع کرنے والوں میں ہمارا آپ کا نام تو آ جائے گا.
تضلیل اور تحقیر لوگوں نے کیا ہے، تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیسے بنیں، ہم اپنے آپ کو سدھاریں، عملی زندگی کے اندر ہم نظر دوڑائیں، تب ہمارا کام ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس انہوں نے مخالفت کی تو ہم نعرے بازی شروع کر دیں۔ اور ہم اور آپ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور ہر انسان، اس امت کی آج ذمہ داری ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طریقے سے جیسا ہو سکے اور جس طرح ہو سکے اور جتنا ہو سکے آج ہم اس کی مخالفت کریں اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کریں۔ جنہیں امید سمجھتے تھے مدینہ علم کا نکلے، پڑھے لکھوں کو بھی کیا کیا پڑھانے آپ آئے ہیں، پڑھے لکھوں کو بھی کیا کیا پڑھانے آپ آئے ہیں، تجھے گردین دنیا کا سکھانے آپ آئے ہیں۔ میں انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ برطانیہ کے اندر اور دیگر پورے یورپی ممالک نے باقاعدہ ایک میٹنگ کی ہے، اور اس میٹنگ میں یہ پاس کیا گیا ہے کہ کسی ایک ملک کے اوپر حملہ پورے یورپ کے اوپر حملہ شمار کیا جائے گا۔ اس لیے لوگوں، مشرق کے لوگوں، اپنے ہوش اور خرد ٹھکانے رکھو۔ اگر تم نے ڈنمارک کے خلاف آواز اٹھائی تو ہم اس کو اپنے خلاف آواز سمجھیں گے۔ اگر کسی پروڈکشن کا، اپنی پروجیکٹ کا بائیکاٹ ہوا تو ہم پورے یورپی مل کر کے تمہارا ہم بائیکاٹ کریں گے، اور اگر کسی ایک ملک کے اوپر کسی قسم کا حملہ ہوا تو ہم پورے ملک مل کر کے یورپ کے ہم تم سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حریت اور فکر کی آزادی کرنے والے جن کے ملکوں کے اندر سب کچھ جائز ہے، لیکن سنڈے کو خنزیر کو نہلانا جائز نہیں ہے، یہ آزادی۔ ان سے کہو سنڈے کو خنزیر کیوں نہیں نہلاتے؟ کہتے ہیں اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن۔ اب آزادی ہے، کوئی نہلانا چاہے تو کیوں نہیں نہلائے؟ آزادی کا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ جس کے شان میں چاہے تو کہتے ہاں۔ ہم کہتے ہیں تم اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ جو چاہو کرو، اپنے گھروں میں جو تم ہڑبون کھیلنا چاہو، گلی ڈنڈا کھیلو، اپنے تہذیب اور تمدن اپنے ملکوں کے اندر وہ آزادی مزاج سے زناکاری، بدکاری، شراب خوری کرو، اور نشے کی حالت میں اگر تم نے مسلمانوں کی تہذیب کی طرف ٹیڑھی نظر اٹھا کر کے دیکھی، اور ہم سنو اپنے ماں بہن بیٹی، اپنے مال و دولت کی قربانیاں برداشت کریں گے، لیکن ہم احتجاجی طور پر یہ کہیں گے، اے دنیا کے لوگوں، اے یورپ، امریکہ اور پورے مشرق اور جتنے بھی مغرب اور یورپ کے لوگوں، سنو، ہم اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا بھی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ نہ ہوگا ہم سے ہرگز نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ ہم نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا اور آپ کا مشترکہ طور پر یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ماں اور اپنے بہن، اپنے بھائی، اپنے مال، اپنی جائیداد، اپنی دنیا، اپنی زندگی، اپنی جان، سب کچھ فداء لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی نصرت اور نبی کی عزت و ناموس کے لیے ہم سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، نرسوں، زندگی کی آخری سانسوں تک
اگر ہمیں ضرورت پڑی خون کی، اگر مال دولت کی، آل اولاد کی قربانیوں کے، انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ہم کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہماری تاریخ نے بتلایا ہے، ہم نے وہ ہمارے رگوں کے اندر وہ خون ہے کہ جس ماں نے نبی سے کہا تھا، اور وہ ماں بھی کیا ماں تھی، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے جہاد کا اعلان کیا، چلو دشمنان اسلام سرحدوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور نوجوانان اسلام اللہ کی راہ میں اللہ نے قربانی طلب کی، نوجوان ہتھیاروں سے لیس گھوڑوں کے اوپر پٹے پٹکے باندھے ہوئے، کمر میں تلواروں کو سونپتے ڈالتے ہوئے، اور میدان جہاد کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی مدینہ منورہ کے اندر کھڑے ہوئے لوگوں کے اجتماع کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، انہی اجتماعات میں، انہی مجاہدین کی اسی مجلس میں یا اسی بھیڑ میں ایک ماں بنے ننھے منھے بچے کو لے کر کے پہنچی، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی نوجوان بیٹا نہیں، میرا کوئی نوجوان لڑکا نہیں کہ میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کروں اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے کہ اپنی گردنوں کو اٹھائے، میرے پاس یہ ننھا منھا بچہ ہے، میں اسے جہاد کے لیے پیش کر رہی ہوں۔ اللہ کے نبی ہنس پڑے، مسکرا پڑے، آپ نے کہا نبی یہ تو چل بھی نہیں سکتا، یہ تو اپنی گھٹنوں کے بل چل رہا ہے، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، تلوار کیا اٹھائے گا، گھوڑے کے اوپر کیا بیٹھے گا، کیا ضرورت ہے اس کو پیش کرنے کی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی دو ضرورتیں ہیں، ایک ضرورت تو یہ ہے کہ کل کی جب کبھی دشمنان اسلام میدان جہاد کے اندر ان کی تلواریں میرے آقا اور مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی تلوار اٹھتی ہے نبی کی گردن کو کاٹنے کے لیے، میں جانتی ہوں میرا بچہ نہیں چل سکتا، میرا بچہ ہتھیار نہیں کھا سکتا، لیکن اللہ کے نبی میری یہ آرزو ہے کہ اگر نبی کی گردن کے اوپر تلوار چل رہی ہو اس وقت میرے بچے کو پیش کر دیا جائے، میرے بچے کی گردن کٹ جائے، میرا نبی نہ۔ ایک آرزو تو یہ ہے، اور دوسری آرزو یہ ہے کہ کل میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کی ماؤں کو آواز دے رہا ہو اس وقت یہ میرا بیٹا بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اور میں پکاری جاؤں تو شہید کی ماں کہہ کے پکاری جاؤں۔ یہ میری آرزو ہے، یہ ہمارے ارمان ہیں، یہ ہمارے تمنائیں ہیں، یہ ہماری آرزویں ہیں، اور دنیا والوں کو یہ بتلانا ہوگا ہم کو اور آپ کو کہ ہم سب کچھ دے سکتے ہیں، نبی کا احترام کبھی بھی ہم دے سکتے نہیں دے سکتے، نبی کا جاہ و جلال دے سکتے نہیں دے سکتے ہمارے۔ اور سنو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں نے آپ کو بیچ میں ایک بات بتلائی کہ ہم کبھی غمزدہ نہیں ہوتے، ہم کبھی پریشان ہی نہیں ہیں، ہمارے سامنے نبوت کی پوری تاریخ ہے، نبی کا تمسخر مذاق سب کچھ اڑایا گیا، لیکن ایک بات آج کے اس بزم میں ضرور کہنا چاہوں گا اور ایک خوشخبری دینا چاہوں گا، اور بڑی پیاری خوشخبری ہے، اور سنو یہ تاریخ کے حوالے سے خوشخبری ہے، یہ مجاہدین فی سبیل اللہ کے حوالے سے خوشخبری ہے، اور یہ خوشخبری علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول جیسی زبردست معرفت الاعلیٰ کتاب کے اندر یہ خوشخبری سنائی کہ ہمارے دور کے اندر ملک شام کے اندر جو مجاہدین تھے انہوں نے ہمیں بتلایا کہ جب ہم کسی قلعے کا محاصرہ کرتے تو وہ قلعے کا محاصرہ دشمنوں کے نصارہ کے، ان یہودی کرسچنوں کے قلعے کا محاصرہ کرتے میدان جہاد میں، اور اس محاصرے کے اندر 1 مہینہ 2 مہینہ لگ جاتے، ہم پریشان ہو جاتے، ہم مایوس ہو جاتے کہ پتہ نہیں یہ قلعہ فتح ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیسے اس قلعے کو فتح کریں، کیونکہ اندر سے دروازہ بند لاگ کر کے اندر ہی سب کچھ ہوتا تھا، باہر کوئی بھی نہیں نکلتا تھا، محاصرہ چاروں طرف سے مجاہدین کا ہوتا تھا، ہمارے ڈر کے نہیں نکلتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ 2 مہینے 3 مہینے ہم نا امید ہو جاتے تھے، لیکن جب ہم یہ سنتے تھے اندر سے مخبر جب ہمیں خبر دیتا تھا کہ قلعے کے لوگ اللہ کو گالیاں دینے لگے ہیں، ہمارے نبی کو گالیاں دینے لگے ہیں، ہمارے نبی کو گالیاں دینے لگے ہیں، اس وقت ہم کہتے مسلمانوں تیار رہو، اب بہت جلد ہے کہ فتح قریب ہے، اب بہت جلد قدر خطرے کریں۔ کہتے ہیں ایسے نظارے ہم نے ایک نہیں سینکڑوں دفعہ دیکھے کہ جب قلعے کے لوگوں نے ہمارے نبی کو گالیاں دینا شروع کری، اللہ نے 2-4 دن کے اندر قلعہ فتح کیا۔ آج یورپ سے یہ صدائیں گونج رہی ہیں، کیا یورپ کے ایوانوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا گیا، اور ڈنمارک اور ناروے، جرمنی اور نہ جانے جو ان کے سپورٹر ہیں، ان کے یہاں سے گستاخ رسول کی یہ بھنک اور یہ بدبو آ رہی ہے۔ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، بہت جلد یورپ بھی تمہارے قدم کے نیچے آنے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ خوشخبری ہے، یہ کسی مولوی کی، یہ معراج ربانی کی بڑھ نہیں، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور یہ ہمارے قدموں کے نیچے آئیں گے۔ کیوں؟ آج اسلام ان ملکوں کے اندر ان کی دیواریں کھلانگ کر کے اندر داخل ہو رہا ہے،
ان کے بیٹے ان کی بیٹیاں اسلام کا مطالعہ کر رہی ہیں اور الحمدللہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یہ چرچوں کے اندر بڑے بڑے یہ ملے منانے ان کے پادری مالداروں کا سود کھا کھا کر کے حرام کھا کھا کر کے یہ مالداروں کو جواب نہیں دے سکتے کہ کیوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تم لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں بڑے بڑے پادری سلیب لٹکا لٹکا کر کے دعوت تبلیغ کے نام پر، تبشیر کے نام پر افریقہ کے جنگلوں میں صحراؤں میں گھومتے ہو، مالداروں سے ملین روپیہ لے کر کے اپنے نصرانیت کی تبلیغ کرتے ہو، اس کے باوجود بھی کثرت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں، ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں۔ اب انہوں نے یہ طریقہ ڈھونڈا کہ نوجوان تو مسلمان ہو رہے ہیں، لڑکے مسلمان ہو رہے ہیں، ارے امریکہ کی 2 بلڈنگیں کیا ٹوٹی؟ الحمدللہ امریکہ کی جڑ کٹ رہے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اور یہ جڑ وہیں کے نوجوان کاٹیں گے۔ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اللہ کو گالیاں دینے والے محفوظ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کو گالیاں دینے والوں کو اللہ نے کبھی نہیں معاف کیا ہے۔ میرے نبی کو گالیاں دینے والوں کو اللہ نے کبھی معاف، ابو جہل کی گردن ضرور کٹی، لوگ فطری موت سے بھی مرے، لیکن ابو لہب نے اللہ کے نبی کو ستایا تھا، اللہ کے نبی کو ستایا تھا، اور اس وقت جب یہ امید بھی تھی کہ نبی کی تعلیم سے ہو سکتا ہے ابو لہب سدھر جائے، اللہ کو جب پہلی دعوت اللہ کے حبیب نے صفا پہاڑی سے دی اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، اس وقت ابو لہب سگا چچا تھا، اس نے کیا کہا؟ تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے اسی لیے جمع کیا تھا؟ کیا تم نے اسی لیے جمع کیا؟ اللہ اکبر، اللہ کی کتنی گستاخیاں اس نے کی تھی، اللہ کی کتنی گستاخیاں کی تھی، غیر اللہ کی پرستش کرتا تھا، وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتا تھا، اللہ نے اسے چھٹا چھوڑا تھا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اور نبی کی شان میں اس نے توہین کی، نبی کو تبا لک یا محمد کہا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، عرش ہل گیا، اللہ اکبر، جلال آیا اللہ تعالیٰ کو، جبریل کے ذریعے قرآن کی آیت بھیجی، تبت یدا ابی لہب وتب، ارے ابو جہل میرے نبی کے ہاتھ کیا، اللہ تیرے ہاتھ توڑے، تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، تو بھی تیری بیوی بھی دونوں جہنم کے اندر گھر سکتے رہیں گے۔ میرے عزیزو، یہ آئے یہ سورہ مبارکہ اللہ کے حبیب کا زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے کہ اس سورہ کے نازل ہونے کے برس تک ابو لہب زندہ رہا اور مر گیا، اور جب مکے کے اندر مرا تو جس حالت میں مرا بتاتے ہیں کہ اس کے اپنے گھر والوں نے اس کی لاش نہیں اٹھائی، کیونکہ اس کے جسم سے ایک پھوڑا نکلا تھا، اس میں وہ مرا، بدبو پھیلی، اسی کے گھر میں پتھروں سے اور اینٹ سے مار مار کر اسے دفن کر دیا گیا۔ اسے ایمان کی توفیق، بولو، یہ اسلام کا بھی زندہ جاوید معجزہ ہے، اور اس قرآن کا بھی معجزہ ہے کہ تبت یدا ابی لہب کب نازل ہوئی؟ ابتدائی ایام میں مکے کے اندر نازل ہوئی، اور وہ مرا کب؟ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے تب وہ مرا، اتنے برس تک زندہ رہا، لیکن اسے اسلام کی توفیق، یہ اس قرآن کا زندہ، اللہ کے نبی کا اللہ کا زندہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ دین اسلام کیا ہے؟ برحق ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ خوشخبری بہت بڑی خوشخبری ہے، کیا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد یہ ساری سلطنتیں ہمارے انڈروں میں آئیں گی انشاءاللہ، ہم نہتھے سے ہی، ہم نہتھے سے ہی، بے سر و سامہ سے ہی، لیکن ہمیں بھی تیاری کرنا پڑے گی، اور وہ تیاری سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں ہوگی۔ ہمیں خود کو سنوارنا ہوگا، خود کو سجانا ہوگا، خود کو نبی کے اسوے پر ڈھالنا ہوگا، خود کو نبی کے طریقے پر چلنا ہوگا، اور خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کا سچا اور پکا امتی بننا ہوگا۔ اپنا عقیدہ، اپنا عمل، اپنا اخلاق، اپنی سیرت، اپنی تربیت، اپنی تعلیم، سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہوگا۔ اور یہود و نصارہ کا جہاں آپ نے جبنے بائیکاٹ کیے، جہاں آپ نے مٹھائیاں بائیکاٹ کری، ان کے پروڈکشن بائیکاٹ کیے، وہیں ان کی تہذیب و تمدن کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولو تیار ہو نبی کی عزت و ناموس کے لیے کہ نہیں تیار ہے؟ ارے لوگوں نے تو گردنیں کٹائی ہیں نبی کی عزت کے لیے، اور تم نبی کی سنتیں، نبی کے تعلیمات کا اپنے آپ مذاق اڑاؤ گے، تو پھر یہ بتاؤ نبی کی نصرت اور نبی کی حمایت اور نبی کی مدد کہاں سے ہوگی؟ اس لیے میرے عزیزو،
اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنی سیرت، اپنا سب کچھ، اپنا کردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کر لو۔ رب کی قسم ہے یہاں تم رہو گے، نبی نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں 1 مہینے کی دوری پر بیٹھا رہوں اور میرا دشمن وہاں رہے، لرزہ برندام رہتا ہے، کانپتا ہے، میرا رعب اسے کپاہٹ ڈال دیتا ہے اس کے قسم کے اندر۔ ہم تو اپنے نبی کی امت ہیں، اگر ہم اپنے نبی کی تعلیمات کے اوپر واللہ آ جائیں، اللہ اکبر، تو کیا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوہو قلم تیرے ہیں، ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں بنائے، ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں بنائے، ہم دشت و دشت ہے دریا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے، گھوڑے ہم نے سمندر نے بھی اپنی جگہ دے دی، جنگلوں نے بھی اپنی جگہ دے دی، اور جب ہم محمد کے غلام ہو گئے تو جس وادی میں پہنچے، اگر ہم نے وہاں اعلان کر دیا کہ اے جنگل کے جانوروں، آج نبی کے غلام یہاں آرام کرنا چاہ رہے ہیں، تاریخ نے ہمیں بتلایا، سیرت نے ہمیں بتلایا، شیرنیاں اور جانور اپنے منہ میں اپنے بچوں کو لے کر کے وہ وادیاں خالی کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، یہ پوری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ اے مسلمانوں، تم اس دنیا کے مسیحا ہو، مسلمانوں اپنے مقام کو سمجھو، اپنے مرتبے کو سمجھو، رب کی قسم ہے تمہارے پاس وہ کیمیا موجود ہے، وہ نسخہ موجود ہے جو سارے بیماریوں کا علاج ہے۔ تم سب سے پہلے اس سے اپنا علاج کرو، اس قرآن کے ذریعے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے۔ رب کی قسم ہے پوری دنیا تمہاری منتظر ہے، تمہارے قدموں کی آہٹوں کی منتظر ہے، لیکن افسوس جو اجالوں کے ہم سفر تھے وہ تاریکیوں کے راہی بن گئے اور آج وہ منزل سے بہت دور ہو گئے۔ غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے۔ مسلمانوں روش کارواں بدل ڈالو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے سب کچھ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تابع کر لو، اور یہی آج کی صدا ہے، آج سلگتے ہوئے موضوع اور سلگتے ہوئے حالات کا آواز یہی ہے۔ اور سنو، تمہارے نبی نے فرمایا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے، جعل الذلة والصغار على من خالف امری، جو قومیں، جو لوگ میری سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، ذلت و رسوائیاں ان کا مقدر ہو جاتی ہیں۔ سنو، رب ذوالجلال مختلف طریقے سے تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے، تمہیں بیدار کر رہا ہے کہ مسلمانوں وقت آ گیا ہے، تم اب سدھرو، تم اب صحیح ہو، تم اب صحیح ڈھنگ سے اپنے نبی کے تابعدار بن جاؤ۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، سن رہے تھے دعا کے لیے نبی کے ہاتھ اٹھتے تھے تو برسات ہو جاتی تھی۔ یہ تو نبی تھے، نبی کے غلاموں نے دریا پار کیا، کمانڈر ان چیف نے دریا پار کیا، نہر فرات ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پار کیا، اور کہا کہ کسی کا کوئی سامان غائب ہوا ہے، کسی نے کہا لکڑی کا ایک پیالہ سمندر میں گرا ہے، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، رب کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، رب کہ ایک مجاہد کا پیالہ سمندر کے اندر گرا ہے، رب کی قسم ہے ہاتھ ابھی نیچے نہ گرے تھے کہ موجوں نے پیالہ ساحل پہ لا کر گرا دیا۔ ساحل تو سمندر کی لہریں بھی تمہارے غلام ہیں، یہ آکاش، یہ دھرتی، یہ چندرما، یہ آکاش، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب تمہارے تابع ہیں۔ اللہ نے ان سب کو تمہارا تابعدار بنایا ہے اور تمہیں اپنے نبی کا تابعدار بنایا ہے، اور فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے مردوں اور عورتوں سنو، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے نوجوانوں، اس لیے بزرگوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، زیادہ کم سننا، تھوڑا کہنا اور زیادہ سمجھنا۔ حالات جو بھی ہیں، آپ حالات کو سمجھ رہے ہیں، سوئے نہیں، جاگتے رہیں۔ چور آپ کے دروازے پر پہنچنے والے ہیں، اگر کسی کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہو افغانستان کے دروازے کھل چکے، اور اسی طرح سے عراق کے دروازے کھل چکے۔ اگر کسی کے دروازوں پر ابھی دستک نہیں ہوئی ہے تو اسے ہوش میں آنا چاہیے کہ یہ مکروہ عزائم اور یہ مکروہ پلاننگ تمہارے گریبانوں تک پہنچنے والے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، وقت سے پہلے بیدار ہو جاؤ اور تیاری کرو۔ اور اللہ کے نبی، اور تیاری کس طرح سے کرنی ہے؟ اپنے مال کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، جس انداز سے بھی اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے کرو، جس کی جتنی بساط ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو یہ تکلیف نہیں دیتا کہ تم اپنی طاقت سے زیادہ کچھ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں طاقت دی ہے، جتنی حیثیت دی ہے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دین کی، اپنے رسول کی مدد اور اس کی نصرت اور حمایت کرو۔
اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ قوت دی ہے کہ آپ وزیر تجارت ہیں، تجارت کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ نے آپ کو قلم دیا ہے، نبی کی سیرت طیبہ کو بیان کریں، نبی کا دفاع کریں، نبی کے اوپر ڈالے گئے شبہات کو بیان کریں اخبارات جرائد کے اندر۔ اگر ٹیلی ویژن یا اگر ریڈیو، جو بھی جس کے بھی آپ مالک ہیں، گھنٹوں گھنٹوں کے آپ خریداری کر کے مال کی قربانیاں دے کر کے وہاں نبی کی اچھی چھوی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے موضوعات پر ان کی زبانوں کے اندر بہترین لیکچرز ہونے چاہیے، بہترین طریقے سے اس کی نمائش ہونی چاہیے۔ اللہ نے زبان دیا ہے تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، جیسی جس کو اللہ بادشاہ ہیں تو آپ اس حساب سے بائیکاٹ کریں۔ اگر آپ وزیر ہیں اس حساب سے کریں، عوام ہیں اس حساب سے کریں۔ ہم یہ ہرگز یہ نہیں کہتے کہ چپل اور جوتے پہن کر کے اور ڈنڈے لاٹھی لے کر کے روڈوں کے اوپر نکل کر کے اسلام کا مذاق اڑائیں، یہ اسلام کا تمسخر اڑانا اور مذاق اڑانا ہے، یہ ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تب رہا کہ جہاں تک آپ کے بس میں ہے، جہاں جہاں اس حساب سے آپ اپنے دل سے، اپنے زبان سے، اپنے ہتھیار سے، اپنے مال سے ان کا اقتصادی، ان کا سیاسی ہر اعتبار سے بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ نہ کہا جائے اس سے کیا ہوگا، اس سے بہت کچھ ہوگا۔ کم از کم اتنا تو ہوگا کہ وہ بڑھیا اگر یوسف کو خرید نہیں سکتی تو خریداروں میں نام تو لکھوا سکتی ہے۔ اگر کچھ نہیں ہوگا تو اتنا تو ہوگا کہ نبی کے دفاع کرنے والوں میں ہمارا آپ کا نام تو آ جائے گا، کم از کم اتنا تو ہوگا رب کے دربار میں۔ اور ہو سکتا ہے یہی نجات کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے یہی ساتھی کوثر کے ہاتھوں سے آب کوثر پینے کا ایک موقع مل جائے کہ یہ میرے محبوب تھے، یہ میرے امتی تھے، نبی کی حرمت اور عزت کے لیے انہوں نے جو ان کے بس میں تھا اتنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تھوڑا کہنا زیادہ سمجھنا، یہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی عزت و حرمت اور آپ کی عزت و ناموس کے لیے زندہ رہنے اور اسی کے اوپر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی کی سنت اور آپ کے نبی، اپنے نبی کی تعلیمات کو عمل کرنے اور دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے ہمارے نبی کی گستاخی اور توہین کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا غضب نازل فرمائے، اپنا لعنتیں نازل فرمائے۔ اللہ ان کے ملکوں کے زمینوں کو ان کے اوپر قہر بنا دے مولا، ان کے اوپر اپنی بجلیاں نازل فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دنیا سے نیست و نابود فرمائے، اور اللہ ان کی زمینوں، ان کی جائیدادوں کو مسلمانوں کا سچا وارث بنائے اور سچا مالک بنائے مسلمانوں کو، جہاں کتاب و سنت کی بالادستیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے شیخ محترم نے نہایت ہی قیمتی باتیں رکھیں کہ ہم کس طرح سے سبق سیکھیں اور کس طرح سے ہم ان کا بائیکاٹ کریں اور کس طرح سے ہماری اور آپ کی کامیابی ممکن ہے۔ دوستو، ہم جب اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، ہمارا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور ہم اور آپ نعرے بازیاں بھی کرتے ہیں، ہم اور آپ جوش میں آ جاتے ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود جو بنیادی چیز ہے، جو اصل بنیاد ہے، اس کی جانب کم ہی لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ نعرے بازیوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز، سب سے بنیادی بات، جس بات کی جانب شیخ محترم نے اشارہ کیا ہے کہ ہم دل میں کم از کم کچھ نہیں، ایمان کا جو آخری درجہ ہے کہ ہم اگر طاقت رکھتے ہیں تو کیا نام ہے، ہاتھ سے ہم ان کی مدافعت کریں، اس کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان و قلم سے کریں، اور کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم ان کو اپنے دل کے اندر برا سمجھیں۔ اور اس کے بعد سب سے بنیادی چیز کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو نبی کا صحیح اور سچا متبع بنائیں۔ بات صرف کہنے سے، نعرے بازیوں سے نہیں ہوگی۔ ضرورت ہے کہ اگر ایک طرف نبی کی مخالفت، نبی کی تضلیل اور تحقیر لوگوں نے کیا ہے تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیسے بنیں، ہم اپنے آپ کو سدھاریں، عملی زندگی کے اندر ہم نظر دوڑائیں، تب ہمارا کام ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس انہوں نے مخالفت کی تو ہم نعرے بازی شروع کر دیں، اس سے کام نہیں بننے والا۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں، اپنے چہرے کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے کیا نام ہے رات اور دن کے حرکات کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق بنائیں، تب ہمارا کام ہونے والا ہے۔ صرف باتوں سے کام نہیں بننے والی۔ ہم آج دیکھ لیجئے، بات جب آتی ہے تو ہم نعرے بازیاں کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ساتھ ہی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بیدار کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا حکم ہے کھانے کا، پہننے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے اور جاگنے کا، اپنی زندگی میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کریں۔ جب ہم سنت کو نافذ کریں گے، ہمارا ایمان قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، پھر ہم اپنے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر و تقریر کرنے والوں کو ہم اس سے کہیں زیادہ جواب دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بہت سارے وسائل اور بہت سارے طریقے ہیں۔ میں قبل اس کے کہ مجلس کا اختتام کا اعلان کروں، ہمارے درمیان موجود شیخ محترم جنہوں نے آپ حضرات کو اس طرح کی باتیں سننے کا احساس کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں، ہمارے علماء کرام جنہوں نے آپ کو قیمتی باتیں بتائی ہیں ان کے بھی نام اعمال میں، اور تمام بھائیوں اور ماں اور بہنوں کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ اس مجلس کو نوٹ فرمائے، درج فرمائے، اور ہماری کامیابی کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذریعہ اور سبب بنائے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں تھوڑی ہی دیر صحیح ہم اپنے شیخ محترم کی بھی زبانی کچھ نصیحتیں سن لیں تاکہ ہمارا ایمان اور بھی مضبوط ہو، ہم اور آپ اس سلسلے میں کیسے قدم اٹھائیں، کیسے رہیں، ہمارے علم میں کوئی اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ذائقہ خیر دے تمام بھائیوں کو، اور میں شیخ محترم سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور چند ہی وقت سے ہی، تھوڑی ہی دیر سے ہی آپ بھائیوں کو نصیحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عليم۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، میں مزید آپ کو یہاں مشغول نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ صرف خیر اور بھلائی کے کام میں شرکت کے لیے، شریک ہونے کے لیے میں آپ لوگوں سے صرف چند باتیں جو اسی موضوع کی مناسبت سے ہیں وہ کہنا چاہوں گا۔ دیکھیے، دونوں ہمارے محترم دوست اور مشائخ کی تقریر سے آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ایک داعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس قسم کے جذبات رکھتا ہے، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا اسے کس قدر برا لگتا ہے۔ اور اسی طرح مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ آپ لوگوں میں سے تقریباً ہر ایک کی آنکھیں اشکبار ہوئیں اس بات پر کہ دنیا کی سب سے عظیم شخصیت، اس دنیا پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے، اس دنیا کے جنوں پر بھی، انسوں پر بھی، حیوانوں پر بھی، چرند پر بھی، پرند پر بھی سب سے زیادہ احسان کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کچھ ناپاک ذاتوں نے کس طریقے سے نشانہ بنایا ہے۔ لیکن ساتھیوں، جہاں مجھے آپ کے اس جذبے کی قدر ہے، وہیں پر آپ کے سامنے میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو برا بھلا کہنے، آپ کا استہزاء کرنے پر اگر آپ پریشان اور تکلیف محسوس کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق جو عام لوگوں کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے تو وہ بھی غصے میں آتے ہیں، اسے بھی غصہ آتا ہے۔ چنانچہ میں امام ابن حجر رحمہ اللہ کتاب الدرر الکامنہ پڑھ رہا تھا، اس کے ترجمے کے اندر، اس کے تیسری جلد کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بار مغل خاندان کا ایک شخص نصرانی بن گیا،
اور جب نصرانی بنا تو اس نے دین نصرانیت کی تبلیغ کے لیے بہت سے نصارہ کے علماء کو بلایا اور اس ملک اور اس شہر کے اندر دین نصرانیت کی تبلیغ کرنے لگے. ایک جگہ تمام لوگ اکٹھا تھے اور بغل ہی میں ایک شکاری کتا بندھا ہوا تھا. مغول بھی تھے اور وہ نصرانی جو علماء آئے تھے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے وہ بھی موجود تھے. ان میں سے ایک شخص اپنے مذہب کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اور مذہب اسلام کی برائی بیان کرتے ہوئے اس حد تک پہنچ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا تو وہ شکاری کتا جو بغل بندھا ہوا تھا اس نے زور دے کر کے کوشش کر کے اپنی رسی کو کھولا اور توڑایا اور آ کر کے اس نصرانی کے جسم کو نوچنے لگا. لوگوں نے بڑی محنت کر کے بڑی کوشش کر کے اسے ہٹایا اور ہٹا کر کے دوبارہ لے جا کر کے باندھ دیا. وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے اوپر اس کتے نے جو حملہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ ذرا کتا بڑا عزت دار ہے, بڑا غیور ہے. کیونکہ بات کرتے ہوئے ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا, وہ غصے میں آ گیا, اس لیے اس نے آ کر ہمارے اوپر حملہ کیا اور وہ اپنی بدتمیزی کے اوپر اڑا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور برائیاں بیان کرنے لگا. جب وہ حد کو پار کر گیا تو اس کتے نے پھر اپنی رسی کو توڑا اور آ کر کے اس کے اس گلے کو یہاں سے پکڑا ہے اور اس وقت تک پکڑے رہا جب تک یہ گوشت کاٹ کر پھینک نہیں دیا اور اسی وقت اس کی موت واقع ہو. تو ساتھیوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تو وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی آدمی توہین کرتا ہے تو صرف ایک مسلمان ہی نہیں, آپ سے محبت کرنے والا انسان ہی نہیں, کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہی نہیں, بلکہ ایک حیوان, کتے جیسا حیوان, وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے میں آتا ہے. تو ہمیں اور آپ کا غصے میں آنا یہ کوئی عجیب اور تعجب کی بات نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے اس واقعے کو سن کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں اسے دیکھ کر کے قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا یاد آیا کہ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم, کہ تم اسے برا نہ سمجھو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ کس موقع پر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ جبکہ دنیا کی پاکیزہ ترین عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کچھ ناپاک لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم, یہ تمہارے لیے اسے برا نہ سمجھو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اس میں خیر کے بہت پہلو پوشیدہ ہیں. یہیں سے علماء نے اور تاریخ کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کہی ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے, تو وہاں پر خیر کا پہلو غالب رہا کرتا ہے. چنانچہ ذرا سوچیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی نا, کہ آپ کی بیوی حضرت سارہ کو ظالم بادشاہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہا, عزت پامال کرنے کی کوشش کی گئی نا, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت ہاجر کو ان کی خدمت کے لیے دیا, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بنی, ان کے بطن سے کون پیدا ہوا؟ حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور انہی کے نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. سوچئے اس شر کے اندر کتنا خیر کا پہلو موجود ہے, کتنا خیر کا پہلو ہے. تو لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ابو جہل بدبخت نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا, گالیاں دی, صفا کے پہاڑی کے مقام پر اور آپ کی توہین کی. عبداللہ ابن جدعان کی ایک لونڈی یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی. اس نے کس سے یہ واقعہ سنایا, کس کو بتایا یہ واقعہ؟ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کو, جبکہ ابھی کیا تھے؟ کافر تھے, شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے, اپنا شکار اور اپنا ہتھیار لے کر کے واپس آ رہے ہیں. کچھ لونڈی نے کہا کہ آج تمہارے بھتیجے کی بڑی توہین کی گئی ہے, انہیں بہت بے عزت کیا گیا ہے.
کہا کہ وہ کون بدبخت ہے؟ کہا عامر ابن ہشام، جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ ابو الحکم، یعنی جب فیصلہ کر دے تو سارے لوگ اس کے فیصلے کو مان لیں۔ شریعت میں اس کا نام کیا رکھا؟ ابو جہل۔ تو کہا کہ اس نے بے حرمتی کی ہے۔ کہا کہ اچھا، فوراً وہاں سے اٹھے، اپنے ہتھیار شکار کو ہاتھ میں لیے ہوئے، ایک ہاتھ میں ہتھیار، اور پہنچتے ہی دور سے کہتے رہے آج ہم نے یہ شکار کیا، آج اس طریقے سے ہم نے شکار کیا، آج ایسا کیا۔ اور جب ابو جہل کے قریب پہنچے تو اپنے نیزے سے یا اپنی کمان سے زور سے اس کے سر میں مارا، یہاں تک اس کا سر زخمی ہو گیا، اور کہا بدبخت تو یہ سمجھتا ہے کہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ اکیلے ہیں، میں بھی آج سے ان کا ساتھی ہوں۔ اس کے بعد انہیں کیا خطاب ملا ہے؟ سید الشہداء و اسد اللہ کا خطاب ملا کہ اللہ کے شیر۔ کتنا خیر کا پہلو موجود ہے۔ اس طریقے سے تاریخ کے ورق گردانی کیجئے کہ جب بھی اللہ کے رسول سے توہین کی گئی ہے تو اس میں خیر کا پہلو رہا کرتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ پیش آیا ہے مسلمانوں، ہم سے جو مطالبہ ہے کہ ہم اپنا فریضہ ادا کریں، ہم اللہ کے رسول سے دفاع کریں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ جس طریقے سے بھی ہو سکے، جس طریقے سے بھی ہمارے محترم آپ کے سامنے آپ کا فریضہ یاد دلا رہے تھے، وہیں پر ہمیں یہ یقین بھی رکھنا چاہیے، ہمارا یہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ اس کے اندر خیر کا پہلو غالب ہے، ضرور خیر ہوگا۔ وہ خیر کے پہلو کون سے ہیں؟ ان میں سے چند کی طرف میں آپ اشارہ کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے اسلام کو قوت اور طاقت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ شیخ نے تفصیل سے کہا کہ فتح مندی سامنے مسلمانوں تمہاری کھڑی ہے، لیکن عیب ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ ہم اس فتح مندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ دنیا کے حکومتیں بھی یہ جان گئی اور دنیا کے باشندے بھی جان گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جو تمام مسلمانوں کے نزدیک مشترکہ ہے۔ حکومتیں بھی آپ کی توہین قبول نہیں کرے گی، پبلک بھی آپ کی توہین قبول نہیں کرے گی، عربی بھی آپ کی توہین قبول نہیں کرے گی، عجمی بھی آپ کی توہین قبول نہیں کرے گی، کالے بھی آپ کی توہین قبول نہیں کریں گے، اور گورے بھی آپ کی توہین قبول نہیں کریں گے، تاجر بھی آپ کی توہین قبول نہیں کریں گے، خریدار بھی آپ کی توہین قبول نہیں کریں گے، مرد بھی آپ کی توہین قبول نہیں کریں گے، اور عورتیں بھی آپ کی توہین قبول نہیں کریں گی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں ساری دنیا کے مسلمان اکٹھا اور مجتمع ہیں، اس لیے اس بارے میں کم سے کم انہیں آگ دکھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ تیسرا فائدہ، کم سے کم میں اپنی حد تک تو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اسوہ جو آج مسلمانوں سے بھولا ہوا ہے۔ کتنے مسلمان آج یہاں پر موجود ہیں کہ اگر ان سے پوچھ لوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنے سال تھی تو شاید نہ بتا۔ آپ مکہ مکرمہ میں کتنے سال دعوت دیتے رہے تو شاید نہ بتا۔ مدینہ منورہ آپ کتنے سال رہے تو نہ بتا پائے۔ اور یہ تو بہت دور کی بات ہے اگر پوچھ لیا جائے کہ آپ کی ازواج مطہرات کتنی تھی اور ان کے نام کیا، کتنے آپ کے ازواج مطہرات تھی اور نام کیا ہیں، یہ تو بہت دور کی بات۔ چلیے یہ بھی چلے دور کی بات ہے، لیکن آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، کیا مسجد میں داخل ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ نے یاد رکھا ہے کہ بھول گئے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع ایسے نہیں ہوگا، پہلے ان کا غلام بننا پڑے گا، پھر اس کے بعد ان کی طرف سے دفاع کیا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کتنے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے لگے، خود ہم نے دوسرے کو کیا کہیے، کتنے ایسے مسائل جو پہلے پڑھے تھے اس کا ہم نے خود مراجعہ کیا۔ تو آپ نے بھی کتنی بار آپ رسول نے سنت کے بارے میں، سیرت کے بارے میں سنا ہوگا، اگر یہ معاملہ پیش نہ آیا ہوتا تو آپ کس طریقے سے
امت ہیں، یہ تقریر آپ کہاں سنتے ہیں؟ آپ کی طرف سے دفاع کس طرح کیا جائے یہ کہاں سن پاتے آپ کے حقوق کیا ہیں یہ معلوم کہاں سے کرتے آپ؟ تو یہ جاننے کی کوشش کیجیے۔ اور ابھی آج انٹرنیٹ کی بات ہے کہ وہاں پر ڈنمارک کے اندر اسلامی کتابیں بکنے کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ گیا۔ یہ کس لیے ہے؟ آخر یہ خیر کا پہلو ہے کہ نہیں پہلو ہے؟ تو لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم۔ اسی طریقے سے سنیں کہ کتنے لوگ ہیں یار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں صرف نام سنتے تھے بس، لیکن جانتے نہیں تھے، نہ انہیں یہ معلوم رہا ہوگا کہ آج مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، لیکن جب آپ کی توہین کی گئی تو دنیا کے گوشے گوشے اور کونے کونے میں وہ مظاہرات دکھائے گئے جو مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس توہین کے خلاف کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک خیر کا پہلو ہے نا، کتنے لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی اور آپ کا بارے میں لوگوں کا علم ہوا۔ اور ساتھیوں سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہم جان لیں جو ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ ہمیں یہ یاد کر لینا چاہیے کہ کفر اسلام اور مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ ہمارے وہ بھائی، وہ مسلمان کہلانے والے جو مغرب سے ابھی تک متاثر ہیں اور وہاں جانے کے لیے اپنا کروڑوں لاکھوں کا خرچہ کر دیا کرتے ہیں، اپنی زمینیں اور اپنی جائیداد ساری کی ساری گروہ رکھ دیتے ہیں، کہاں؟ صرف ان کافر ناپاک لوگوں کے پاس جانے کے لیے اور ان کے پاس روٹیاں حاصل کرنے کے لیے۔ وہ ابھی تک ان کے بارے میں خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ انہیں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہودی اور نصرانی تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم خود ان کے دین کی پیروکار نہ بن جاؤ۔ اور ساتھیوں میں آپ سے بتاؤں، یہ جو کچھ ان وقتوں نے کیا، ہم نے کسی دوسرے موقع سے واضح کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ان میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا حسد اور کینہ اور کپٹ ہے، حتیٰ کہ اس کا اقرار اس ناپاک ایڈیٹر نے کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان جو اپنے دین سے متعلق ہر چھوٹی بڑی بات کے اوپر غصے میں آ جاتے ہیں، ان کے اس کبر اور غرور کو توڑا جائے۔ کیوں؟ جس طریقے سے نالائق وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو گالی دی جائے اسے کچھ نہیں ہوتا، حضرت مریم کو برا بھلا کہا جائے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، دین مسیحی کو برا بھلا کہا جائے کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو اور ان کی مقدس شخصیات کو ہی برا بھلا کہا جائے اور انہیں بھی کچھ نہ ہو۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ کافر ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ، سارے کے سارے برابر ہو جاؤ، تم سے کوئی اختلاف نہیں رہ جائے۔ تو یہ سبق یاد کر لینا چاہیے کہ اسلام کا کافروں سے چاہے جہاں کے رہنے والے ہوں، جس شکل میں ہوں، ان سے مسلمانوں کا کوئی اتفاق نہیں ہے، نہ وہ مسلمانوں سے راضی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات کہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ خود کفیل بنے۔ کب تک ڈنمارک اور ناروے کے جملے پر گزارا کریں گے؟ خود اپنے یہاں تیاریاں کریں یا اپنے ان ملکوں سے لیں جو ان کے ہم مذہب یا ہم نواں ہیں۔ تجار کو اس طرف اچھی طریقے سے توجہ دینا چاہیے اور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اور آخری بات ساتھیوں، یہ ہم کہہ کر کے رخصت ہوتے ہیں اس لیے کی باتیں اور ہیں کہ اس کا بہت بڑا فائدہ ایک یہ بھی ہوا کہ دوسرے ملکوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ اگر جس طریقے سے ڈنمارک نے کیا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا بھی حشر اسی طریقے سے ہونے والا ہے۔ کہ ایک دن میں آپ غور کریں، بات اخباری رپورٹ کے مطابق ایک دن میں ڈنمارک کا لاکھوں نہیں بلکہ ملایین ریال کا نقصان ہوا۔ کتنا؟ کتنی کمپنیاں بند ہو گئی سعودیہ کے اندر، بات چھوڑ دی گئی، دور نہ جائیے، اب یہاں کتنی کمپنیاں ایسی ہیں جو بند ہو گئی ہیں اور اپنے عاملوں کو 6 مہینہ سال چھٹی دے رہے ہیں، جاؤ تب تک کہ حالات درست ہو جائیں۔ تو یہ دوسرے ملک والے بھی سمجھ رہے ہیں، اسی لیے فرانسہ کے اندر جبکہ اس جریدے نے یہ کہا تھا، اس
اس جریدے کا مالک نصرانی ہے، نصرانی ہے. اس 2 ارب 20 کروڑ ڈالر ڈیلی کا نقصان ہو رہا ہے. 2 ارب 20 کروڑ ڈالر سن لیجیے ڈیلی کا نقصان ہو رہا ہے. 2 ارب یہ معمولی چیز نہیں ہے. اسی لیے فرانسہ کے جب ایک اخبار نے جس کا مالک نصرانی ہے اس نے یہ تصویریں شائع کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو دوسرے ہی دن نصرانی نے اس اپنے اخبار کے چیف ایڈیٹر کو معطل کر دیا، گرفتار کر دیا. کیوں؟ آخر یہ فرانسہ کو بھی خوف تھا کہ ہماری بھی مصنوعات کو اٹھا کر کے پھینک نہ دیا جائے. واللہ مجھے بڑا پسند آیا ایک المدینہ جو اخبار نکلتا ہے اس کے ساتھ ہفتے میں ایک ملحق کے طور پر ضمیمہ کے طور پر شائع ہوتا ہے. اس کے اندر ایک کارٹون بنایا کہ ایک طرف جبنے کی شکل میں دودھ کی شکل میں ڈنمارک کی مصنوعات موجود ہیں اور ایک بوڑھا عمامہ باندھے ہوئے اس کو لے کر کے ڈنمارک طرف پھینک رہا ہے. کہا کہ لو تمہاری آزادی فکر، تمہاری آزادی رات میں کیا فائدہ دیتی ہے، تمہیں کیا کھانا دیتی ہے، لو اس کو لو. اور اٹھا کر کے پھینکے جا رہا ہے، پھینکے جا رہا ہے، پھینکے جا رہا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ بہت بڑا سبق ملا ہے دنیا کے کافر حکومتوں کو کہ اگر ہم نے وہی کچھ کیا جو کچھ ڈنمارک نے کیا ہے تو ہمارا حشر بھی اسی طریقے سے ہونے والا ہے. سچ کہا تھا ملک فیصل رحمہ اللہ آج سے بہت دن پہلے کہ تم مجھے اپنے یہاں کی مصنوعات روکنے کی دھمکی نہ دو. آج بھی ہم اونٹ پر سواری کر کے کھجور کھا کر کے گزارا اور خیمے کے اندر رہ کر کے گزارا کر سکتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کو سبق دینا چاہیے اور ہر شخص کو جو جس طریقے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کر سکتا ہے اسے مدد کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. مجھے یہ چند باتیں اس جلسے کے اختتام کے موقع پر آپ لوگوں سے گزار کرنی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے اور یہاں جمع ہونے کی برکت سے ہمارا اور آپ کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آپ کی طرف سے دفاع کرنے والوں میں کر دیں. 2 باتیں مجھے آپ سے کہنی ہیں. ایک تو یہ کہ کیسٹیں وقتی طور پر ہمارے یہاں جو ہے 1.5 گھنٹے کیسٹ متوفر نہ ہو سکی تو ہم نے ایسا کیا صرف 100 کیسٹیں گھر مل سکی. تو جو ہمارے بھائی باہر سے آئے ہیں جو عام طور پر جلسے میں نہیں رہتے انہیں دے دیا جا رہا ہے اور جو ہمارے بھائی ہفتے والی جلسے میں رہتے ہیں انشاءاللہ انہیں ہفتے جمعرات کے دن ان کو کیسٹیں وہ مل جائیں گی. جن تک نہیں پہنچتی وہ ناراض نہ ہو مجھے نہیں دیا گیا. یہ بات. دوسری چیز ہے جس طریقے سے کتابوں کے بارے میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور آپ کی طرف سے دفاع کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اور یہ معلومات ظاہر بات ہے یا تو ہم پڑھ کر کے حاصل کریں گے یا تو سن کر کے حاصل کریں گے. اس لیے میرا مقصد صرف یہ رہا ہے اور خرید قیمت کے اوپر کہ وہ کتابیں اگر 4-6 آدمی بھی لے لیے اور پڑھ لیے تب میں یہ سمجھوں گا کہ میری کوشش میں کامیاب ہوں اس بارے میں. اس لیے آپ لوگوں سے دعا ہے، استدعا ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی سیرت سے متعلق کتابوں خریدنے کی کوشش کریں. آج نہیں کل نہیں پرسوں. اور ہر گھر کے اندر کم سے کم 1-2 سیرت کی مختصر کتاب تو ہونی ہی چاہیے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا نہیں، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، دغاباز فراڈی ہے جو اللہ کے رسول کی سیرت نہیں پڑھتا، سننا نہیں چاہتا، صرف ربیع الاول کے مہینے برا وفات منا لیتا ہے بس. وہ میرا جگہ لیتا ہے، اس کے علاوہ آپ کی سیرت نہیں پڑھنا چاہتا تو میں سمجھوں کہ وہ جھوٹا ہے، مکار. اللہ کے رسول سے کوئی محبت نہیں ہے. اس لیے کہ محبت کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسے برابر یاد بھی کرتا ہے. ہمارے بھائی لوگ جو اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں وہ سوچتے ہیں ان کی بیوی بچے ان کو یاد آتے ہی نہیں آتے. دن کا کوئی وقت رہتا ہے جو بھول جاتی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے محبت، اپنے بچوں سے محبت. تو اگر اللہ کے رسول سے محبت ہوتی تو آپ بھی نہ بھولتے، آپ کی سیرتیں کم سے کم پڑھی جاتی، آپ کی سنت کو یاد کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کے گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے سچے محبین میں بنائے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق بخشے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانیں کہ آپ کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں، پھر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.